فرمایا فلاں بزرگ کا کیا قول ہے، فلاں امام کا کیا مسلک ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں علماء کی کمی نہیں، اسلام میں ائمہ کی کمی نہیں، اسلام میں اولیاء کی کمی نہیں، اسلام میں بزرگوں کی کمی نہیں۔ اگر آپ علماء اسلام کے اقوال کی طرف مڑے، اگر آپ ائمہ دین کے اجتہادات کی طرف مڑے، اگر آپ اولیاء کرام کے معمولات کی طرف مڑے، اگر آپ بزرگان دین کے ملفوظات کی طرف مڑے، تو اس جنگل میں ایسے کھو جائیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سنت کی عظمت اور سنت کا مقام اور اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت عرباض بن ساریہ کی حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مؤثر وعظ فرمایا کہ جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے جیسا کسی رخصت ہونے والے کا وعظ ہے، آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیر ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے جو شخص باحیات رہے گا، جو شخص زندہ رہے گا، وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي، تو تم میری سنت پر اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور ان کو مضبوطی سے دانتوں سے تھامے رہنا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی باتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہمیں حق و صداقت کی راہ دکھاتی ہے، جس کا راہی کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، جس کا راہی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جس کا راہی کبھی راستہ نہیں بھٹک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ملت میں بہت اختلاف رونما ہوں گے، نئے نئے مذاہب رونما ہوں گے، فرقہ بندیاں، گروہ سازیاں ہوں گی، مختلف طریقے نکلیں گے، فتنے مچیں گے، فساد برپا ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں تمہارے ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے سنت مصطفیٰ کام آئے گی۔ سنت مصطفیٰ ہی وہ قلعہ ہوگی جو تمام فتنوں سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ وہی لوگ سچے اور پکے مسلمان قرار پائیں گے جو میری سنت پر اور صحابہ کرام کے عمل پر نگاہ رکھیں گے۔ تمام اختلافات، تمام تنازعات اور تمام جھگڑوں میں سنت مصطفیٰ یہ حق کا معیار اور سچائی کی کسوٹی ہوگی۔ میرے بھائیوں، سنت مصطفیٰ وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا امن و امان میں ہو جاتا ہے۔ سنت مصطفیٰ وہ نور ہے جس پر صداقت، جس پر سعادت اور ہدایت اور فلاح و کامرانی کا دار و مدار ہے۔ جب منافقین اور اہل بدعت کے نور بجھے ہوئے ہوں گے تو سنت کا نور جگمگا رہا ہوگا اور اہل سنت کے سامنے دوڑ رہا ہوگا۔ جب بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے تو اہل سنت کے چہرے دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جب بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت اور افتراق کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین سنت کی اہمیت اور سنت کا مرتبہ اور مقام سمجھتے تھے، اس لیے سنت کی ادنا مخالفت گوارا نہیں کرتے تھے۔ امام حمیدی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ اس حدیث کو اختیار کرتے ہیں؟ امام شافعی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں کسی کنیسے سے، کسی گرجا گھر سے نکلا ہوں، یا میرے اوپر کوئی زنار، کوئی جنیو ہے کہ حدیث رسول ہوتے ہوئے میں اس کو اختیار نہ کروں؟ حضرت ابو المخارق کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگر نقدن ہو تو میں اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت عبادہ بن صامت یہ سن کر کے طیش میں آ گئے اور کہا کہ میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو میں قباحت محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم آج کے بعد ایک چھت کے نیچے میں اور تم جمع نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت سالم بن عبداللہ کی روایت مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ میں اپنے عورتوں کو روکوں گا کیونکہ فتنے کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سن کر کے اتنا سخت سست، اتنا برا بھلا کہا کہ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت لفظ میں نے کبھی بھی ان کی زبان سے نہیں سنا، بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ زندگی بھر ان سے کلام نہیں کیا۔ حضرت خرزاد بیان کرتے ہیں کہ ابو معاویہ زریر نے ہارون رشید کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ حدیث کے لفظ یہ ہے احتج آدم و موسیٰ، کہ موسیٰ اور آدم نے آپس میں بحث کی۔ قریش کے ایک معزز شخص نے حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ اور آدم کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ آج بھی بہت سے روشن خیال لوگ اور عقلانیت زدہ لوگ حدیث رسول میں طعن کرتے رہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سن کر کے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تلوار لاؤ، یہ شخص زندیق ہے، یہ حدیث رسول میں طعن کرتا ہے، تلوار لاؤ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت ابو معاویہ ان کو سمجھانے لگے کہ نہیں، نادانستگی کے طور پر ان کی زبان سے لفظ نکل گیا ہے، تب جا کر کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام سنت کی مقام، سنت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے پر عمل کرتے، ہر موڑ پر سنت کی حمایت، سنت کا دفع کرتے، اور کسی کو بھی اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر سنت کا مذاق اڑاتے یا سنت کا استہزاء کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو ٹوک دیتے، زجر و توبیخ سے کام لیتے، تنبیہ کرتے اور اس سے قطع تعلق کر لیتے۔ بسا اوقات ایسے شخص کو مارتے، بلکہ بعض اوقات ایسے شخص کو مرتد سمجھتے ہوئے یا مرتد سمجھتے اس کو قتل کرتے یا حد قائم کرتے۔ اس طرح سے سلف صالحین نے دشمنان اسلام اور مخالفین سنت کے مکر و فریب سے سنت کی حفاظت کی، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے عقیدہ اور ایمان میں کمزوری آ گئی، اور تحفظ سنت کا وہ دینی جذبہ، وہ ایمانی غیرت، وہ ملی حمیت ہمارے اندر مفقود ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ بے باکی سے، انتہائی جرأت اور دھڑلے سے سنت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کا استہزاء کرتے ہیں، سنت کی تضحیق کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ٹخنے سے اوپر لباس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، اور کوئی اپنے رائے اور قیاس کے مقابلے میں حدیث کو ٹھکراتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دلائل کی روشنی میں یہ واضح کروں کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ہے۔ بہت سی روایات آئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی مخالفت کا انجام بہت برا ہے،
اور سنت کی مخالفت کرنے والا کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. سنت کی مخالفت کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. چاہیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ انہیں کوئی زبردست آفت آ پہنچے یا کوئی دردناک عذاب گھیر لے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج اور آپ کی سنت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عمل اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول اور